جی تو محرمات ابدیہ ہوتے ہیں، محرمات موقتہ یعنی وقتیہ کچھ رشتے آپ کے لیے حرام ہے لیکن بعد میں وہ اجازت ملتی ہے۔ ابدیہ کا مطلب ہے کہ کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ ان سے رشتہ کیا جائے۔ صحیح تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نسبی رشتے ساتھ ہیں اور رضائی رشتے بھی ساتھ ہیں، جی اور اس کو بڑی آسانی سے آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو جب بھی کوئی نکاح کرے یا کوئی نکاح کی طرف جائے تو بڑوں کو رہنمائی کرنے کے لیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 23 اور 24 ایک مرتبہ جی پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس کے اندر بتایا گیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تو اخواتکم تو جی آسان ہے، ماں بیٹی صحیح بہن۔ تو جب آدمی یہاں سے داخل ہوگا کہ بھائی ماں تو آسان ہے سمجھنا، یاد رکھنا، جی بہنیں اسی طرح بیٹی بیٹی یاد رکھنا بھی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اب اس کو خالائیں یعنی ماں کی بہنیں اور اسی طرح والد صاحب کی بہنیں یعنی جی پھوپھی اور خالہ کو، پھر اس کے بعد بھتیجی اور بھانجی۔ جی اگر اس طریقے سے اگر وہ رکھ لے گا کہ مجھے رؤوس بھی یاد رکھنا ہے، فرا بھی یاد رکھنا ہے، تو جی یہ 7 رشتے ایسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے رضائی رشتے بھی ایسے ہی ہیں کہ ایک لڑکے نے اگر کسی ماں کا دودھ پیا کسی اپنی ماں سے ہٹ کر کسی اور جی کا، تو ایسے وقت پر اس کے سارے جتنے بھی جس جتنے خاتون رشتے سے نسب کی وجہ سے حرام تھے حرام ہیں وہی رشتے ساتھ ابی ہو اور جائیں رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے ہو بھی جائیں حرام۔ گے۔ اور یہاں پر 5 میں سے ایک لڑکے نے دودھ پیا جی تو اس ایک لڑکے کے لیے اس ماں سے جتنے نے پیا وہ سب وہ بھائی بہن ہو جائیں گے، صحیح، لیکن یہ بھائیوں پر اثر نہیں پڑے گا، دوسروں پر اثر نفر نہیں پڑے گا۔ جی تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ ہمیشہ کے جو حرام رشتے ہیں اس جی کے اندر نسبی اعتبار سے اور اسی طریقے سے رضاعت۔ رضائیت، اور ایک ہوتا ہے سسرالی رشتے، جی وہ بھی 4 ہیں۔ تو یہ 7 اور وہ 4۔ 4 تو 4 میں جو ہے ساس بہو یاد رکھ جی لینا بہت آسان ہے۔ جی ایک ہوتا ہے ربیبہ، صحیح یعنی کہ شوہر نے ایک خاتون سے شادی کی، پہلے والے شوہر سے ایک لڑکی موجود تھی اور صحیح، انہی کی نگرانی میں، چاہے وہ اسی یعنی گھر، ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی جی ہاں اور جس عورت سے شادی کی ہے اس کے پہلے پہلے شوہر والے، سے، یعنی وہ عورت پہلے سے شادی شدہ تھی، جی ہاں پہلا شوہر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا جی یا ہاں طلاق ہو گئی، تو پہلے شوہر سے ایک بیٹی اس کے ساتھ آئی ہے ہاں نئے شوہر کے پاس، بالکل، یہ تب جا کے ربیبہ ہے۔ ان کی تربیت میں اب وہ ہے ربیبہ۔ جی اور اسی طریقے سے جب ساس بہو کا مسئلہ ہے اور ربیبہ ہے، تو سسرالی جب رشتے قائم ہوتے ہیں تو ایسے وقت پر خاص طور سے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کہہ دیا گیا۔ اور اسی طرح باپ نے، ایک تو ماں ہوتی ہے آدمی کی، اور ایک باپ نے اور ایک بھی شادی کی ہوگی، جی دوسری تیسری، تو باپ نے جس سے بھی نکاح کیا ہے اس سے بھی نکاح کبھی بھی نہیں کیا کر جا سکتے۔ سکتا۔ تو یہ 4 رشتے ہیں، سسرالی، جی 7 نسبی اور 7 رضائی ہیں۔ وقتیہ طور پہ محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں ہے تو نکاح نہیں کر سکتے، جی یا کسی اور کی منکوحہ ہے تو ظاہر بات ہے جب تک کہ وہ طلاق نہ ہو یا پھر شوہر کی وفات نہ ہو جائے جی اس عورت سے نکاح والمحصنات کے تحت، یعنی شادی شدہ عورت شادی سے شدہ شادی عورت نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، منکوحہ جس کو کہتے ہیں جی شادی شدہ۔ جی اور اسی طریقے سے 2 بہنیں ہیں صحیح، تو ایک وقت پر 2 بہنوں سے شادی بھی نہیں ایک ہو ساتھ سکتی، ایک مرد سے نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، یعنی ایک انسان وقت اپنی سالی سے شادی نہیں نہیں کر کر سکتا سکتا جب تک یہ بیوی اس کے نکاح میں، نکاح میں، جب تک وہ اس کی سالی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بالکل۔ اور اسی طرح سے جس سے آپ نے شادی کی ہے اس کی پھوپھی یا خالہ کو آپ جمع نہیں کر سکتے، اور اس جی میں بڑی حکمت علماء کرام نے بتائی، کہا کہ اس سے کیونکہ عورت کو پہلے تو پسند نہیں ہوتی ہے سوتن، جی پھر اس کے بعد اگر سوتن پھوپھو بن جائے، تو اگر وہ وہ سوتن عزت نہیں رہے گی، تو پھر خاندان کے لڑائی کے بالکل، جھگڑوں تو رشتے نزاع ٹوٹیں ختم گے۔ کرنا مقصد ہے۔ تو یہ صحیح، بڑے حکمت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور بھی تفصیلات ہے جی جو کتابیں ملتی ہیں، میں نے وہ باتیں بتائی ہیں، ویسے اور بھی ہے کہ موقتی کیا ہے، لیکن میں نے وہ باتیں بتا دی جنرل عوام کے لیے جی بالکل ضرورت بنیادی باتیں۔